ولا اقلت الغبراء اصدق لہجۃ من ابی ذر، کہ آسمان کے سائے تلے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے بڑھ کر کوئی زیادہ سچا نہیں. تو اس کی معنی پھر یہ کہ ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ سچے ہیں. معنی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معنی یہ سب سے زیادہ سچا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو سب سے زیادہ سچا ہے پر کوئی اس کے برابر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ابو بکر صدیق صداقت میں ان سے برابر ہو، تو یہ معنی بھی ہو سکتی ہے. تو ابو علی نیشاپوری نے الصحیحیت کی نفی کی ہے. الصحیحیت کی نفی کو لازم نہیں کہ معنی یہ سب سے زیادہ صحیح ہو، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم سب سے زیادہ صحیح ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کتاب اس کے برابر بھی ہو. تو الصحیحیت کی نفی کو یہ معنی لازم نہیں، مساوات کا پہلو بھی نکل سکتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ممکن ہے ابو علی نیشاپوری نے بخاری کو دیکھا ہی نہ ہو، کہ ان کے بلاد میں، ان کے علاقے میں مسلم کا رواج زیادہ ہو، بخاری پر نظر ہی نہ پڑی ہو. لیکن خیر یہ جواب کمزور ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حوالے سے دو یہ نظریات میں نے عرض کیے کہ ابو علی بعض المغاربہ کا یہ کہنا ہے کہ مسلم سب سے زیادہ صحیح ہے، اور مشارقہ اور جمہور علماء کہتے ہیں بخاری سب سے زیادہ صحیح ہے، کیونکہ شرطیں اس کی زیادہ صحیح ہیں، سخت ہیں. اور ایک گروہ یہ ہے کہ بخاری مسلم دونوں برابر ہیں. تو اس کے بارے میں یہ تین قسم کے گروہ ہیں. بہرحال جمہور کے نظر میں پہلا نمبر صحت میں اور شرطوں کے لحاظ سے پہلا نمبر صحیح بخاری کا ہے اور دوسرا نمبر مسلم کا ہے. بخاری کا نمبر پہلے اس لحاظ سے ہے کہ اس کی جو متکلم فی روایات ہیں وہ نسبتاً کم ہیں، اور مسلم کی جو متکلم فی روایات ہیں، کیونکہ لوگوں نے تو کسی کو معاف نہیں کیا نا، یہ تو اللہ کا کلام ہے جس پر کسی نے نہ لب کشائی کی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے اصل الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو کہا جاتا ہے بخاری یا مسلم. لیکن دارقطنی نے بخاری کے اوپر بخاری کے 110 روایتوں پر اعتراض کیا. 110 روایتوں پر کیا کیا؟ اور دارقطنی نے مسلم کے 132 روایتوں پر اعتراض کیا. تو لوگوں نے ان کو بھی معاف نہیں کیا. اور حضرت خلیل احمد سہارنپوری پوری رحمہ اللہ نے بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے ان کے حوالے سے اپنے مقدمۃ اللامی میں یعنی تقریباً 50 اوہام گنوائے ہیں کہ صحیح بخاری میں اس مقام پہ وہم ہو گیا ہے، اس مقام پہ وہم ہو گیا ہے، اس مقام پہ وہم ہو گیا ہے. تو دارقطنی نے 110 اعتراضات کیے ہیں اور حضرت سہارنپوری نے اوہام گنوائے ہیں، ان کی نشاندہی کروائی ہے. تو بہرحال کلام کوئی بھی انسانی ایک جو کاوش یا جو محنت یا جو تالیف یا تصنیف، اگر انسانی محنت پر کہیں نہ کہیں نقطہ لگ سکتا ہے، باقی جو اللہ کا کلام ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بخاری کو اس لیے ترجیح دی گئی کہ اس کی متکلم فی جو روایات ہیں وہ روایتیں کم ہیں اور ان کی متکلم فی روایات زیادہ ہیں. ان کی 110 ہیں، ان کی 132 ہیں. چنانچہ شاعر نے یہ کہا کہ فداد لجوفی وقاف لمسلمی وبلہما فحفظ وکیت من الرداء. یہ کہا دادن جو ہے جوفی میں ہے، ابجد کے حساب سے دال کے 4 دال کے 4 یہ ہو گئے 8، اور سمجھا کہ عین کے 70 یعنی 78 جو ہیں یہ کس میں ہیں؟ صرف بخاری میں. فداد لجوفی یعنی یہ جو متکلم فی جو ہیں صحیح بخاری میں دادن ہیں یعنی 78 ہیں. وقاف لمسلمی اور کاف کے 100 ہیں، معنی مسلم کے اندر 100 ہیں. تو یہ 78 یہ ہوں گے اور ان کے ہوں گے 100. اور آگے ہے بلہما یعنی بل جو ہے وہ دونوں میں ہے. ابجد کے لحاظ سے بل کا حساب نکلتا ہے 32، لام کے 30 با کے 2، تو 32 جو ہیں وہ دونوں میں، یعنی 32 روایتیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں کہ صحیح دونوں میں موجود ہیں اور دونوں پہ کلام ہوا ہے. تو بل تو ہے مشترک. باقی اب 32 جب ادھر ہیں 2 ادھر ملاؤ، 78 سے 2 ملاؤ تو 80 ہو گیا، اور اس طریقے سے 30 ملاؤ تو 110 ہو گیا. اس لیے میں نے شروعات میں عرض کیا کہ صحیح بخاری کے متکلم فی روایات 110 ہیں
اور مسلم کی متکلم فی روایات 132 ہیں، اور ساتھ میں دلیل میں شعر بھی پیش کر دیا کہ فداد النجو فی وقاف لمسلمی وبلہما فاحفظ وکیت من الردا، شعر یاد کر تو ہلاکت سے بچ جائے گا، وکیت من الردا، ہلاکت سے بچ جائے گا، کہ بس شعر یاد ہوگا تو آپ کو تعداد بھی یاد رہے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہور کا یہ کہنا ہے کہ پہلا نمبر صحیح بخاری کا ہے اور دوسرا نمبر صحیح مسلم کا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بات شرطوں کی ہے تو پھر جس کی شرطیں ان سے بھی زیادہ ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ پہلا نمبر ان کو دینا، لیکن اس میں جمہور پتہ نہیں کیوں اتفاق نہیں کرتے۔ بعض المحققین کا یہ کہنا ہے کہ پوری یعنی سمجھا کہ دنیا میں قرآن کریم کے بعد صحیح ترین اگر کتاب ہے تو کتاب الآثار ہے، اس کے بعد نمبر 2 پہ موطا امام مالک ہے، اس کے بعد بخاری ہے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان حالانکہ غیر مقلد ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اصح ترین در کتب موطا مالک است، پستر بخاری و پستر مسلم۔ تو نواب صدیق حسن خان نے نقل کیا شاہ ولی اللہ کے حوالے سے کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں مصفہ شرح موطا میں، انہوں نے پارسی زبان میں شرح لکھا ہے مصفہ، یہ ہے موطا کی شرح، اس میں فرماتے ہیں کہ اصح کتب در حدیث موطا است، پستر بخاری و پستر مسلم۔ تو انصاف بھی یہ ہونا بھی یہ چاہیے کہ جب بات شرطوں کی ہے تو امام مالک کی بھی شرط ہے کہ راوی بدعتی نہ ہو، امام ابو حنیفہ کی بھی شرط ہے کہ راوی بدعتی نہ ہو، بڑھ کر آگے یہ ہے کہ ہر دور میں روایت کرنے والے جماعت اتقیاء ہو، اور وہ روایت ایسی ہو کہ معمول بھی ہو۔ تو اتنی بڑی جو شرطیں ہیں، یہ شرط اگر کی ہے تو پھر امام ابو حنیفہ نے کی ہے، یہ شرط امام مالک کی بھی نہیں۔ تو اس لحاظ سے پہلا درجہ تو کتاب الآثار کا ہونا چاہیے، اس کے بعد نمبر 2 جو ہے پھر موطا امام مالک ہونا چاہیے، لیکن ہم تو جمہور کے ساتھ چلیں گے۔ اب جمہور جو فرما رہے ہیں جس میں اکثریت سے وافقی ہے، وہ کہتے ہیں اصح صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ جب بات موطا آثار کی آتی ہے پھر کہتے ہیں ہاں وہ تو تب کی بات ہے کہ امام شافعی نے کہہ دیا تھا کہ ما بعد کتاب اللہ اصح من موطا مالکی، ما بعد کتاب اللہ اصح من موطا مالکی۔ جب یہ جملہ امام شافعی نے استعمال فرمایا کہ امام مالک ان کے استاد ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے استاد مکرم کی کتاب ما بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد صحیح ترین اگر کتاب ہے تو موطا امام مالک ہے۔ تو بعد والے لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ جو امام شافعی نے کہا ہے یہ اس زمانے کی بات ہے کہ قرآن کے بعد جو اس کا نمبر 2 تھا موطا مالک کا تھا، یہ تب کی بات ہے جب بخاری لکھی نہیں گئی۔ جب بخاری لکھی گئی تو ان کا درجہ گویا کہ ان کے نزدیک بڑھ گیا۔ بہرحال یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، اس کو اکثریت نے تو لیا ہے، لیکن بعض محققین جیسے حافظ مغل عطائی ہے، حنفی ہے، اس طرح اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ بھائی موطا کا نمبر پہلا ہونا چاہیے۔ باقی جو جمہور کہتے ہیں کہ نمبر پہلا نہیں ہے، وہ وجہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اصل میں موطا میں بلاغات آ گئے ہیں، بلغنی عن فلاں سند نہیں ہے۔ تو امام مالک کی اپنی نظر میں تو منقطع روایت یا مرسل روایت حجت ہے، اس لیے ان کے خیال میں تو صحیح ہے، لیکن بعد کے لوگ کہتے ہیں کہ میرے یہ بلاغات جو آ گئی تو مانا پھر یہ کیا آ گیا، انقطاع آ گیا نا، اس لیے انہوں نے نمبر ان کا یعنی کم کر دیا۔ لیکن بات یہ کہ اگر موطا امام مالک میں بلاغات ہیں تو صحیح بخاری میں بھی یہ ہے کہ بھائی اس میں بھی موقوفات ہیں، مقطوعات ہیں، آثار صحابہ ہیں، آثار تابعین ہیں، پھر معلقات ہیں، معلقات ساری پوری سند امام بخاری حذف کر دیتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں تعلیقات بخاری یا کہتے ہیں معلقات بخاری۔ تو یہ بھی تو تعلیقات کا ذکر یہ بھی کرتے ہیں، تو اس کا جواب دیا گیا کہ معلقات امام بخاری کی تصنیف کے صلب میں داخل نہیں، یہ ان کے تصنیف کے صلب میں داخل نہیں ہیں، اور وہ بلاغات صلب میں داخل ہیں۔ البتہ یہ بات کچھ دل کو لگ رہی ہے، یہ نقطہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا، الجامع المسند، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری تصنیف میں جو مسانید ہیں یہ میری تصنیف ہے،
باقی یہ ہے کہ جو چیزیں معلقات